خلافت، نعرہ حیدری، پاکستان، اولیاء کا فیضان، اولیاء کا فیضان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اے وطن ہم تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں، اے وطن ہم تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں، مال کیا چیز ہے ہم جاں فدا کرتے ہیں، سرخ ہو جاتی ہے جب صحن چمن کی مٹی، اسی مقام میں تب پھول کھلا کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے معزز اساتذہ کرام اور طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے 14 اگست 1947 ہماری آزادی کا دن۔ معزز سامعین، تاریخ کے آئینہ میں جھانکنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب تک آپ کوئی بڑی قربانی نہیں دیتے اس وقت تک آپ بڑی منزل حاصل نہیں کر سکتے۔ ہر دور میں مختلف قوموں نے اپنے عظیم مقصدوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دی، تب ان کا مقصد اپنی منزل کو جا پہنچا۔ لفظ قربانی کہنے کو تو آسان ہے مگر دینی پڑے تو یہ بہت مشکل عمل ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہ دیتے تو دین ابراہیمی قیامت تک اس دنیا میں نہ پھیلتا، اسی طرح حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں اپنے بچوں سمیت شہادت نہ دیتے، ایک عظیم قربانی نہ دیتے تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پروان نہ چڑھتا۔ بالکل اسی طرح اگر لاکھوں لوگ مرد اور عورتیں 1947 کی جنگ آزادی کے اندر اپنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر ایک بڑی قربانی نہ دیتے تو اس مادر ملت کا وجود بھی ایک خواب بن کر رہ جاتا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ معزز سامعین، قائد اعظم محمد علی جناح کی بے خوف، بے باک اور دانش مندانہ قیادت میں بر صغیر پاک و ہند کے تمام مسلمان ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور عمارت پاکستان کی تعمیر کے لیے انہوں نے اینٹوں کی جگہ اپنی ہڈیاں اور پانی کی جگہ اپنا خون بہا کے ایک فقید المثال حصہ ڈالا۔ یوں طلوع سحر کے روشن منظر میں پاکستان کا سورج اپنے پورے آب و تاب سے یوں چمکا کہ کفر کے تمام بت گر گئے اور حاسدوں کی تمام سازشیں ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئیں۔ معزز سامعین، 14 اگست کا دن یہ جشن اور خوشی منانے کا دن نہیں بلکہ یہ دن ہمیں پیغام دیتا ہے کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم سب کو ایک مسلمان قوم بن کر توحید کے پرچم کو بلند کرنا چاہیے۔ آپ میں سے جو بھی جس شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اپنے آپ کو وفاداری کے جذبے کے تحت پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا اس مقصد کو پورے کرنے میں لگا دیں۔ آخر میں ایک شعر پڑھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ فرد غفلت سے ہے تنہا کچھ نہیں،
فرد غفلت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن پاکستان کو تا قیامت شاد و آباد رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔